اِصال ثواب کریں تمام مدنی مومن مومنات، بالخصوص شیرین فاطمہ بنت محمد حسین و جملہ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اور وہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إننا على كل شيء قدير۔ صلوات على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو فرقان الحميد، أصدق القائلين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات على محمد وعلى آله۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن المجيد وجعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس خالق جہاں کے لیے جو تمام عالمین کا ماننے والا ہے۔ یہ وہ ہے جو کم عمل کے بدلے میں زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے، اور پروردگار وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے یہ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا یہ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اس کو جانتا ہے یہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کو نہیں پہچانتا یہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اور درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم جو فرش اعضا پہ تشریف فرما ہے یا مولانا خطاب فرما رہے ہیں، سامعین اس کو سن رہے ہیں، جو فرش اعضا، یہ فرش اعضا ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، باپ کی حلال روزی اور ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ فرش اعضا نصیب نہیں ہوتی، اور ہم آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ بچپن سے
بابا نے انگلی پکڑ کر بار بار لے آئے فرش اعضا پر، اور ماں دودھ میں یا علی کہہ کے ولایت محمد والے محمد پلا دی گئی۔ صلوات پڑھ محمد والے صلی اللہ علیہ محمد یا ابھی غالباً شہادت امام موسیٰ قاضی علیہ السلام گزری ہے، تو اس موقع پر ایک اصالِ ثواب کی مجلس پڑھنے کا بھی موقع ملا، تو مختلف مذاہب کے لوگ تشریف فرما تھے۔ جب مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو ایک صاحب نے مجھے نیچے بیٹھے ہی سوال کر لیا، مولانا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مرتا آپ کا اپنا ہے، مرتا آپ کا ہے، آپ روتے شبیر پر ہیں، مرتا آپ کا ہے، فرش اعضا آل محمد کی بچھاتے ہیں۔ قبلہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کوئی بات نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہی تو یہاں مولا نے بھیجا ہے، تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ بس تھوڑا وقت گزرا، مجھے موقع ملا، مجھے ہی پڑھنا تھا، ناچیز کو ہی خطاب کرنا تھا، تو میں نے شروعات ہی اس موضوع سے کر دی۔ میں نے دیکھیں کہ محمد والے محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں مولانا خطاب کر کے عبادت کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، سامعین خطاب سن کر ان کا ذکر سن کر ثواب کماتے ہیں، یہ تو زندگی تک ہے۔ اور جب اگر ہم مر جاتے ہیں تو بھی ان کا دامن چھوٹتا نہیں ہے، ان کا سہارا چھوٹتا نہیں ہے۔ مرنے والے کے لیے بھی جب کوئی ذاکر ذکر اہل بیت کرتا ہے، اس سے سننے والا بھی ثواب پاتا ہے، مرنے والا بھی سارے ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے کہا بھائی ایسی ہستیاں ہمارے پاس تو ہیں، جب بھی ہم تذکرہ کرنا ہے، تمہارے پاس نہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک سوال پڑھیں محمد علیہ ایسی ہستیاں تو ہمارے پاس ہیں جو زندے کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور جب مر جائے جبھی تو مردہ نہیں کہتے مرحوم ہو گیا، مردہ نہیں ہے، مرحوم ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انتقال کر گیا ہے۔ یہ جسم آپ کا ہمارا جو ہے یہ کرائے کا گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، روح فنا نہیں ہوتی ہے، روح کا انتقال ہوتا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، اور اس سے پہلے بھی عالم ہے، عالم بطن ہے، ماں کا شکم ہے، عالم زر ہے، دیگر اور عالم ہے۔ تو عزیزان یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے فرش سے وابستہ رکھا جس سے زندہ بھی استفادہ کرتا ہے اور مرنے والا بھی استفادہ کرتا ہے۔ ایسے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے قبلہ الحمدللہ میں اب پنجتن 5 اور 14 معصومین کا ماننے والا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو آپ کا نصیب ہے۔ میں نے قبلہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں تو بلند آواز سے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، مجید کرتے ہیں، بلکہ جب آپ والضالین کہتے ہیں تو پیچھے جو مقتدین ہوتے ہیں، مامون ہوتے ہیں، مامونین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب تک میں اس طرف تھا تو ہمارے یہاں جب والضالین کہتے تھے تو سب کہتے تھے آمین۔ اب میرا کیا فریضہ ہے، چونکہ میں تو سمجھ کر اس در کے قریب آیا ہوں، اب آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی دلیل دے دیجئے کہ کیا میں الہی الحمدللہ رب العالمین کہوں یا آمین کہوں، کم و بیش برابر ہی ہے دونوں؟ تو میں نے عرض کیا برابر نہیں ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین میں اور آمین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قبلہ سمجھا دیجئے تو ظاہری دنیا کی مثال سے سمجھیے
کہ میں آپ سے کہوں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، مثلا آپ کے پاس سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اگر میں کہوں چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آمین، تاکہ یہ چیز میرے پاس آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اس چیز کا نام لے کر جب کہا تو آپ نے کہا قبلہ الہی آمین، یہ چیز میرے پاس آ جائے۔ اور اگر آپ کے پاس سواری بھی ہو، آپ کے پاس گھر بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اور جب میں اس کا تذکرہ کروں تو آپ بڑے اچھے انداز سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہا اسی طرح آئیے آپ اپنے موضوع پر، بھائی جس کو صراط مستقیم مل گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے پروردگار عالم تو ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف۔ اب اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے ہدایت کر، ایک کہتا ہے تمہیں ہدایت کر دی اور اس پہ گامزن رکھ، اسی کا فرق بتا رہا ہوں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جن پر نعمتیں تو نے نازل فرمائی، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جس نے تمہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو عزیزان جس کو صراط مستقیم مل گیا، جس کو صراط مستقیم مل گیا، جب وہ سنے گا تو یقیناً کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اور جس کو نہیں ملا وہ کہتا رہے گا آمین۔ اب توجہ، پتہ کیسے چلے کون ہے صراط مستقیم؟ مسجد بھری ہوئی ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا، مسجد کے دروازے سے مولائے کائنات تشریف لائے، رسول اللہ نے اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم۔ اب جس کو علی مل گئے ہیں وہ اللہ کا شکر بھیجے گا الحمدللہ رب العالمین، اور جس کو نہیں ملے وہ آمین کہتا رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، مجھے کچھ ماں کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ ایسی ماں میں نے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہے، جس نے زندگی بھر زحمت اٹھائی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، خود محنت کرتی ہے، جن کا آج چہلم ہے، مجھے ان کے بارے میں بھی تذکرہ کرنا ہے۔ چونکہ ابھی جب میں آ کے بیٹھا، جناب علی رضا صاحب نے جو مرثیہ پڑھا، اس کے بعد غالباً نواب بھائی نام ہے، انہوں نے 28 رجب کا تذکرہ کیا، تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کچھ اس پر بھی بیان کروں گا، کیونکہ روز روز میرا آنا یہاں ہوتا نہیں ہے۔ 28 رجب ہے کیا کہ جب بس مختصر جلدی آگے بڑھوں گا۔ نفس رجب آیا، 15 رجب کہہ لیں، نفس رجب کہہ لیں، حاکم شام اپنی منزل کو پہنچ گیا جہاں جانا تھا اسے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت پر نافذ ہوا، یزید ابن معاویہ۔ تو جیسے وہ تخت پہ آیا، اس نے خط لکھ کر دیگر گورنروں کو پیغام بھیجا کہ اپنی عہدوں پر فائز رہو اور سب سے دوبارہ بیعت لے لو۔ بیعت پہلے لی جا چکی تھی، لیکن دوبارہ سے تجدید بیعت کا بھی اس نے اعلان کیا۔ تو ایک خط جو ہے وہ مدینے کے گورنر کے پاس بھی آئے، اس خط کے ساتھ ایک رفعہ بھی ساتھ ساتھ آیا، اس میں یہ تھا کہ اے ولید ابن عتبہ، تم اپنے عہدے پر فائز رہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے میرے حوالے سے بیعت لے لو، اور یہ رقعہ میں نے بھیجا، اسے پڑھ
رکا میں یہ تھا کہ ان 3 لوگوں کی بیعت جو ہے خصوصی طور پر لے لینا، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دینا۔ اس میں سے پہلا نام حسین ابن علی کا تھا کہ ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 نام خیر مولا حسین مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہے تو ولید کا قاصد آئے۔ ولید نے اس معاملے کے لیے مروان جو سابق گورنر تھا، سابق گورنر مدینے کا ولید سے پہلے والا گورنر، اس نے بلا کر اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے قاصد کو بھیجو، ان کو بلا دو۔ قاصد آیا، آگے کہا جی مدینہ کے گورنر نے آپ کو بلایا۔ مولا حسین چلے ہیں گھر سے تو بقیہ بھائیا 18 بنی ہاشم کہ بھیا کیسے آپ کو اکیلے جانے دے دیں، حالت پر آشوب ہیں۔ دیکھیں بھائی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بھیا کو گھر سے باہر تنہا جانے نہیں دے رہے۔ محبت دیکھیں، اے بھیا